جی رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو یہ شیخ وقاص صاحب سے ابھی ہم بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ غالباً آج حکومت کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے ان کو کوئی پیغام ملا ہے جو بیرسٹر گور صاحب عمران خان صاحب سے جیل ملنے بھی گئے اور جیل کے دروازے بھی کھل گئے. تو سر آر یو ان ٹچ وتھ پی ٹی آئی؟ آئی مین یو ایز ان آپ کی حکومت کیا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی بات کر رہی ہے؟ دیکھیں بالکل جو انٹیریئر منسٹر ہیں جو اس ساری معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وہ چیف منسٹر جو ہیں کے پی کے ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور ہمارا یہی مشورہ ہے کہ آپ ملک کو مزید نقصان نہ پہنچائیں، اور آپ کا جو یہ پروٹیسٹ ہے اس کی اجازت آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی نہیں دی. اس کے علاوہ 144 بھی نافذ ہے. تو آپ کے جو بھی معاملات ہیں ان کو آپ علیحدہ کر لیں اور ہم بیٹھ کے آپ کے معاملات سن لیتے ہیں، لیکن ابھی آپ اس پروٹیسٹ کو جو ہے وہ ختم کر دیں. رانا صاحب حکومت نے شروع میں یہ کہا بھی کہ جس قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. آپ لوگوں کی حکمت عملی تبدیل ہوئی یا پاکستان تحریک انصاف جس طرح آگے بڑھی کچھ انہوں نے آپ کو سرپرائز کیا؟ کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ جیسے وہ اسلام آباد کے قریب آ رہے ہیں. دیکھیں سرپرائز تو بالکل بھی نہیں کیا. پورا پنجاب سے کہیں سے نہ کوئی قافلہ نکلا نہ کوئی جلوس نکلا. یہ ضرور ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ریاستی مشینری استعمال وہ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک لیٹر بھی منظر عام پہ آیا ہے جہاں 1500 ایسے سرکاری ملازمین جو سیکیورٹی ایجنسی سے بلانگ کرتے ہیں ان کو ہدایت دی گئی کہ آپ اس جلوس کا حصہ بنیں گے سول وردیوں میں. تو بالکل وہ جو ہے وہ سرکاری مشینری اور سرکاری لوگوں کے ہمراہ، اور کچھ ورکرز بھی ہوں گے، میں نہیں کہتا ورکرز نہیں ہوں گے، ان کے ہمراہ وہ اسلام آباد کی طرف گامزن ہے. دیکھیں حکومت نے کبھی بھی کوئی گولی تو نہیں چلانی تھی. ہم نے کنٹینرز لگائے اور ان کو روکا، لیکن کیونکہ وہ سرکاری کرینیں اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا تصادم ہو. حکومت بالکل اس چیز کی طاقت رکھتی ہے کہ وہ طاقت کے زور پہ ان کو روکے، لیکن ہم کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونا دینا چاہتے کہ جہاں کوئی ہلاکت ہو جائے یا کوئی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے جو کہ جس کو ایک علیحدہ رنگ دے دیا جائے. تو اس بنیاد کی وجہ سے وہ انہوں نے کچھ کنٹینرز ریموو کیے اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو ایک طریقے سے یہ حکومت نے ہی اجازت دی تو وہ آگے بڑھے. کوئی اتنا رانا صاحب معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، وقت ذرا کم ہے. تو سر یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈز ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب بات کر رہے ہیں تو سر وہ کیا انہی ڈیمانڈ جو پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات ہیں انہی کے اوپر ان سے بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا گیو اینڈ ٹیک کی گنجائش ہے آن دا پارٹ آف دا گورنمنٹ؟ دیکھیں ان ڈیمانڈز کے اندر تو کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ جو کہ مانی جائے، لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ہم آپس میں ہم بیٹھ کے ان چیزوں کے اوپر کوئی بات چیت ضرور کر سکتے ہیں. کچھ اور اگر الیکشنز کے حوالے سے بات ہے تو اس کے اوپر کمیٹی بنائی جا سکتی ہے. کوئی یعنی کہ آپ بیٹھ کے معاملات کو طے کر سکتے ہیں کہ آگے کیسے چل سکتا ہے مل کے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آج وہ ان کی کوئی جو مانگیں ہیں ان میں سے کوئی چیز پوری ہو جائے. اور ابھی بھی ہم دیکھیں اسلام آباد جو ہے اٹ از ان کنٹرول، اور وہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کو انٹری وہاں مل جائے گی. آپ ان کو اسلام آباد میں نہیں داخل ہونے دیں گے سر؟ ان کو اجازت ہی نہیں ہے، ان کو اجازت ہی نہیں ہے اسلام آباد میں داخل ہونے کے لیے. اگر وہ داخل ہوتے ہیں تو وہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے، قانون کو توڑیں گے، قانون کی خلاف ورزی کریں گے، اور پھر ان کے اوپر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. سر حکومت پریشان ہے، مطلب کہ جو جس طرح شہر کو بند کیا گیا اس سے بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ حکومت پریشان ہے، اور اب وہ قریب آ رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اور زیادہ پریشان ہو گئے ہیں. دیکھیں ہم بالکل پریشان نہیں ہیں، ملک کو نقصان ہو رہا ہے، یہ ضرور پریشانی ہے ہمیں کہ چیزیں بند ہیں، کنٹینرز لگے ہوئے ہیں اور یہ معاملات ختم ہونے چاہیے. لیکن اس کی پریشانی تو ہر پاکستانی کو ہونی چاہیے، پی ٹی آئی والوں کو بھی ہونی چاہیے، لیکن میرے خیال سے وہ اس معاملے سے خوش ہیں.